ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ اس میں کوئی مشکل الفاظ نہیں ہیں۔ انداز گفتگو کا مطلب ہوتا ہے بات کرنے کا طریقہ۔ شعر میں اپنے محبوب سے مخاطب ہیں اور محبوب سے انہیں ہمیشہ گلہ ہی رہتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اے محبوب، میں جو بھی بات زبان پر لاتا ہوں تو تم کہہ دیتے ہو کہ تو کون ہے، تیری حقیقت کیا ہے، تو کس حیثیت میں ہم سے بات کر رہا ہے۔ تو آپ خود ہی فرما دیں کہ آخر یہ بات چیت کا کون سا طریقہ ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ جب ایک آدمی دوسرے سے بات کرے تو اس کی بات اطمینان سے سنی جائے، اس پر غور کیا جائے۔ اگر اس بات میں کوئی خامی ہے، کوئی کمی ہے یا وہ بات اچھی نہیں لگی تو کہہ دیا جائے کہ بھائی ایسے نہیں ہوگا، ایسے ہوگا۔ لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ سنتے ہی آپ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی تیری ہستی کیا ہے، تم کون ہو۔ تو یہ بات ہمیں بہت ہی بری لگتی ہے۔ کم از کم آپ ہمارا اتنا تو پاس رکھیں کہ ہماری بات اطمینان اور سکون سے سن لیا کریں۔ یہ شعر ایک عاشق اور ایک معشوق کے درمیان بات چیت پر ہی منحصر نہیں ہے۔ اس شعر کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے عام زندگی میں دیکھا ہوگا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب دو چار لوگ محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ایک جو کسی بھی حیثیت میں زیادہ نہیں ہوتا، بڑھا ہوا نہیں ہوتا، تو جب وہ کوئی بات کرتا ہے تو وہ صاحب جنہیں اپنے بارے میں بڑا خیال ہوتا ہے کہ وہ سب سے لائق ہیں، نفرت کے ساتھ ایک بے عزتی کرنے والے کے انداز میں اس سے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی تم خاموش رہو، تمہیں کیا پتہ کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ تو غالب نے ایسے ہی لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بھائی اگر کوئی بھی بات کر رہا ہو تو اس کی بات سننا ضرور چاہیے، اس کو ایک دم یہ کہہ کر نہیں روک دینا چاہیے کہ بھائی تو کیا ہے، تیری ہستی کیا ہے۔ دوسرا شعر ہے، نہ شعلے میں یہ کرشمہ نہ برق میں یہ ادا، کوئی بتاؤ کہ وہ شوخ تند خو کیا ہے۔ کرشمہ کہتے ہیں کوئی عجیب و غریب کام کا ہو جانا، اور برق کہتے ہیں بجلی کو، اور ادا آپ جانتے ہیں ناز یا نخرہ، اور شوخ کہتے ہیں شرارتی کو۔ یہاں محبوب ہی معنی لیں گے اس کے، اور تند خو کا مطلب ہوتا ہے ناراض ہو جانے والا، جس کی عادتیں بہت تیز ہوں، جس کو بہت جلدی غصہ آ جاتا ہو۔ تو یہ بھی اپنے محبوب کے بارے میں اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ میں جب چاہتا ہوں محبوب کو دیکھ کر کہ وہ ایک شعلے کی طرح ہے، یعنی اپنے محبوب کو کسی بھی چیز سے تشبیہ دینا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کبھی کبھی میں چاہتا ہوں کہ محبوب کو شعلہ سمجھ لوں، لیکن پھر یہ سوچتا ہوں کہ شعلے میں تو وہ کرشمے ہو نہیں سکتے جو اس شوخ میں ہیں۔ کہتے ہیں کہ پھر یہ سوچتا ہوں کہ اسے بجلی سمجھ دوں، بجلی قرار دے دوں، مگر بجلی میں اس جیسے نخرے اور شکوے اور ادائیں تو ہوتی نہیں ہیں۔ تو اگر وہ شعلہ بھی نہیں ہے، بجلی بھی نہیں ہے، تو خدا کے لیے کوئی بتاؤ کہ وہ ہے کیا۔ مقصد وہی ہے محبوب کی زیادہ سے زیادہ تعریف کرنا۔ اگر اس کو پھول کہتے یا گل کہتے تو شاید اس میں سے کوئی اور معنی نکال لیتے۔ بتلانا صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا محبوب سب سے اعلیٰ ہے اور سب سے حسین ہے، سب سے خوبصورت ہے۔ اس کی ادائیں نہ بجلی سے ملتی ہیں نہ شعلے سے ملتی ہیں، ان دونوں سے ہی زیادہ ہی بڑھ کر وہ کوئی چیز ہے۔ تو لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو ان دونوں چیزوں کی مثال دیکھ کر تھک گئے ہیں، ہار گئے ہیں، اب آپ میں سے کوئی بتائیے کہ وہ
ہمارا محبوب آخر ہے تو کیا ہے؟ اس کا شعر نمبر 3 ہے. شاید یہ شعر آپ نے پہلے بھی کبھی سنا ہو. یہ رشک ہے کہ وہ ہوتا ہے ہم سخن ہم سے، وگرنہ خوف بد آموز یہ عدو کیا ہے. رشک ایک طرح کا یہ سمجھ لیجیے کہ فخر ہے. ہم سخن ہونے کا مطلب ہے کہ ہم سے بات کرتا ہے. وگرنہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں پہلے کہ ورنہ کی جگہ وگرنہ ہی استعمال کرتے ہیں، یعنی استعمال ہوتا ہے. اور بد آموزی کا مطلب ہے بری باتیں سکھانا یا غلط راستے پر ڈالنا. اس کو بد آموزی کہتے ہیں. عدو کہتے ہیں دشمن کو. تو مخاطب اپنے محبوب سے ہی ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہمارے محبوب تم رقیب سے باتیں کرتے ہو. رقیب یعنی کہ کوئی دوسرا عاشق اس محبوب کا. تو ہمیں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ وہ تمہیں بری باتیں سکھا دے گا یا غلط راستے پر ڈال دے گا، کیونکہ ہم تمہیں بہت اچھی طرح جانتے ہیں. تم کسی کی باتوں میں تو آ ہی نہیں سکتے. بس ہمیں جو رشک ہے وہ یہ رشک ہمیں مارے ڈال رہا ہے کہ تم ہمارے رقیب سے باتیں کرتے ہو. یعنی اس بات کی فکر نہیں ہے کہ وہ تمہیں کچھ بری بات سکھا دے گا یا تمہیں ہمارے خلاف کر دے گا یا کچھ بھی ایسا کرے گا جو اچھا نہیں سمجھا جاتا. تو ہمیں بس اس بات پہ رشک آتا ہے کہ وہ جو ہمارا رقیب ہے وہ تم سے بات چیت کرتا ہے، اور یہ بات ہمیں بالکل بھی اچھی نہیں لگتی. شعر نمبر 4 ہے. چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیراہن، ہماری جیب کو اب حاجت رفو کیا ہے. لہو کہتے ہیں خون کو اور پیراہن کہتے ہیں لباس کو. حاجت کہتے ہیں ضرورت کو، اور رفو آپ جانتے ہیں کوئی اگر تھوڑا سا آپ کا کپڑا پھٹ جائے تو اس کو جو سوئی دھاگے سے مرمت کیا جاتا ہے تو اس کو رفو کہتے ہیں. فرماتے یہ ہیں کہ ہمارا جو پیراہن ہے یا ہمارا لباس ہے وہ ہمارے زخمی ہونے کے بعد ہمارے خون کی وجہ سے جسم پر چپک گیا ہے، اور اب ہمارے گریبان کا جو چاک ہے، یعنی جو ہمارا گریبان پھٹا ہوا ہے، اس کو رفو کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. آپ جانتے ہیں کہ جسم سے خون نکل آئے اور اس سے کپڑا بھیگ جائے تو وہ خشک ہو کر اس طرح جسم سے چپک جاتا ہے کہ اسے مشکل سے الگ کرتے ہیں. تو بس وہ اسی پر یعنی اس شعر کو انہوں نے اسی پر رکھا ہے کہ ہمارا بھی جو گریبان ہے وہ خون ہو چکا ہے، پھٹ گیا ہے، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. وہ ہمارے جسم سے اب چپک گیا ہے. تو اگر چپکا ہوا نہ ہوتا تب تو اس کی مرمت کرنے کی ضرورت تھی کہ اس کو دوبارہ سی لیا جاتا، لیکن اب وہ جسم کا ایک حصہ ہی بن گیا ہے تو اس کو رفو کرنے کی اب کوئی ضرورت نہیں. اس کا شعر نمبر 5 ہے. آج کا شعر نمبر 5 آخری. جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا، کریدتے ہو جو اب راکھ جستجو کیا ہے. اس میں صرف ایک لفظ ہے ذرا مشکل، جستجو. جستجو کا مطلب ہوتا ہے ڈھونڈنا، تلاش کرنا. تو قصہ وہی ان کے عشق کا ہے. کہتے ہیں کہ جو سوز عشق ہے، یعنی جو عشق کی گرمی ہے، اس نے جب ہمارے جسم کو جلا دیا تو وہاں ہمارا دل بھی جل گیا ہوگا. تو اے ہمارے محبوب، اب یہ جو ہماری راکھ ہے اسے تم کیوں کرید رہے ہو؟ اگر دل کی تلاش ہے تو وہ تو بالکل فضول ہے، کیونکہ وہ جسم کے جل جانے کی حالت میں کیسے محفوظ رہ سکتا تھا. اور یہ بڑی سامنے کی بات بھی ہے
کہ جب کسی ایک وجود کو آگ لگا دی جائے تو اس وجود میں جو کچھ بھی ہوتا ہے سبھی جل کر بھسم ہو جاتا ہے۔ تو وہ اپنے محبوب سے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جب ہمارا جسم جل گیا ہے تو تم ہمارے جسم میں ہمارے دل کو کیوں تلاش کر رہے ہو؟ کیونکہ جب جسم جلا تو اس کے ساتھ ہمارا دل بھی جل گیا، تو دل کو تلاش کرنے کی جو جستجو ہے وہ بالکل بیکار ہے۔ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے سوائے لہو کے، اور لہو کہتے ہیں خون کو۔ تو فرماتے وہ یہ ہیں کہ ہم اس خون کے قائل نہیں ہیں جو رگوں میں دوڑتا پھرتا ہے۔ ہمارے نزدیک تو جو لہو آنکھ سے نہ ٹپکے وہ لہو کیا ہوا۔ آپ غالب کے کئی اشعار میں ہم سے یہ سن چکے ہیں، اور آپ نے خود بھی پڑھا ہوگا کہ عاشق لوگ یہ کہتے ہیں کہ عشق میں صرف پانی کے آنسو بہانا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یعنی شروع میں جب محبوب کی جدائی ہوتی ہے، اس کا فراق ہوتا ہے، تنہائی ہوتی ہے، یا محبوب عاشق کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا، تو وہ جو آنسو روتے ہیں وہ عام آنسو ہوتے ہیں، لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ ان میں شدت آ جاتی ہے، اس رونے میں شدت آ جاتی ہے، اور وہ آنسو خون کے آنسو بن کر آنکھوں سے بہنے لگتے ہیں۔ تو وہ کہہ یہی رہے ہیں کہ ہمارا اپنے محبوب کے فراق میں، اس کی جدائی میں وہ حال ہو چکا ہے کہ اب ہماری آنکھوں سے جو آنسو بہتے ہیں اس کو ہم آنسو مانتے ہی نہیں ہیں۔ آنسو ایسے ہونا چاہیے کہ انسان کی آنکھ سے پانی کی بجائے خون ٹپکے۔ تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ خون صرف اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ رگوں میں دوڑتا پھرتا ہے، ہم اسے خون نہیں مانتے، ہم تو خون اسے مانتے ہیں جو کہ آنکھ سے ٹپکے، اور جو آنکھ سے نہ ٹپکا ہم اسے لہو یا خون مانتے ہی نہیں ہیں۔ بہرحال مرزا غالب کا اپنا خیال ہے۔ اس کا اگلا شعر ہے، وہ چیز جس کے لیے ہم کو ہو بہشت عزیز، سوائے بادائے گلفام و مشک بو کیا ہے۔ بہشت کہتے ہیں جنت کو، اور عزیز کہتے ہیں پیارا ہونے کو۔ بادائے گلفام کہتے ہیں سرخ شراب کو، اور مشکبو کہتے ہیں ایسی چیز جس میں سے خوشبو آ رہی ہو۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ جنت میں ہمیں بہت ساری نعمتیں ملیں گی، ہر قسم کے پھلوں اور دوسری نعمتوں کے علاوہ 2-4 قسم کی نہروں کا ذکر تو خود قرآن مجید میں ہے۔ مثلا پانی کی نہریں جو بگڑتا نہیں ہے، دودھ کی نہریں جس کا مزہ نہیں بدلتا، صاف کیے ہوئے شہد کی نہریں، اور شراب کی نہریں جو پینے والوں کے لیے لذت کا، مزے کا باعث ہوں گی۔ تو مرزا فرماتے ہیں کہ بہشت کی عام نعمتوں میں سے جس نعمت کی بدولت بہشت ہمیں بہت عزیز ہے وہ شراب کے سوا اور کیا ہے، اور شراب بھی وہ جو پھول کی طرح سرخ ہو اور اس سے مشک کی لپٹیں آئیں، یعنی اس سے مشک کی خوشبو پھوٹ رہی ہو۔ اگلا شعر دیکھ لیجئے، پیوں شراب اگر خم بھی دیکھ لوں 2-4، یہ شیشہ و قدا و کوزہ و سبو کیا ہے۔ خم کا مطلب ہم آپ کو پہلے بھی بتلا چکے ہیں، خم کہتے ہیں مٹکے کو، اور شیشہ و قدا یہ انہوں نے اس کو اگر آپ دیکھ لیں تو یہ سراہی یا پیالہ اس کے لیے کہا ہے، اور یہ جو 2 لفظ اور استعمال ہوئے ہیں یہ بھی شراب پینے کے برتن ہی ہوتے ہیں۔ تو وہ فرماتے یہ ہیں کہ میں شراب کے 2-4 مٹکے دیکھ لوں تو پینا شروع کروں، اب یہ سراہی اور پیالہ اور کوزہ اور سبو یہ میرے سامنے کیا حیثیت رکھ سکتے ہیں، کیا حیثیت رکھتے ہیں۔
تو اور کہتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں کہ بھئی اتنی تھوڑی سی شراب دیکھ کر میرے دل میں پینے کا شوق کیسے جوش مار سکتا ہے؟ مطلب ان کے کہنے کا یہ ہے کہ میں ایک ایسا شرابی ہوں کہ جس کی شراب کی پیاس یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں اور چھوٹے چھوٹے برتنوں سے نہیں مٹ سکتی۔ مجھے تو اگر آپ شراب دینا چاہتے ہیں تو میرے سامنے شراب کے 2-4 مٹکے رکھ دیجئے، میں انہیں دیکھوں گا تو پھر مجھے میرے دل میں پینے کا شوق پیدا ہوگا۔ عجیب شوق ہے مرزا غالب کا۔ آئیے اس کا اگلا شعر دیکھیں۔ رہی نہ طاقت گفتار اور اگر ہو بھی تو کس امید پہ کہیے کہ آرزو کیا ہے۔ طاقت گفتار کا مطلب ہے بولنے کی طاقت۔ آرزو آپ جانتے ہیں حسرت کو کہتے ہیں، ارمان کو کہتے ہیں۔ یہ شعر غالباً مرزا غالب نے اپنے آخر زمانے میں کہا جب وہ بہت بیمار ہو گئے تھے اور چلنے پھرنے سے بھی ان کو تکلیف ہونے لگی تھی۔ خیر اس زمانے میں تو شاعری انہوں نے تقریباً چھوڑ ہی دی تھی، یہ شاید اس سے کچھ پہلے کا شعر ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ اول تو ہم کمزوری کی وجہ سے اس حالت کو پہنچ گئے کہ بات کرنے کی بھی اب ہمارے اندر طاقت باقی نہیں رہی۔ ظاہر ہے کہ بات کرنے کے لیے بھی انسان کو اس کے جسم میں کچھ تھوڑی بہت طاقت تو ہونا چاہیے، ورنہ وہ بول نہیں سکتا۔ تو کہتے ہیں کہ اگر ہم کچھ کہہ بھی سکتے ہوں تو کس امید پر کہیں کہ ہماری کیا آرزو ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہمارے محبوب نے عمر بھر ہماری بات ہی نہیں پوچھی، یہاں تک کہ ہماری زندگی کا آخری وقت آ گیا اور بولنا بھی مشکل ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ اب اگر اول تو ہم بول نہیں سکتے، اور چلیے مان لیا کہ ہم بول بھی سکتے ہیں، تو اپنے مطلب کی بات اگر زبان پر لائیں گے تو اس بات کی کیا امید ہے، انگریزی میں کہہ لیجئے کہ کیا گارنٹی ہے کہ ہمارا محبوب ہماری بات شوق سے سنے گا، توجہ سے سنے گا۔ تو لیکن اس میں آپ یہ بھی دیکھیے کہ ضبط کا بھی کیا عالم ہے کہ آرزو ہی آرزو میں اپنا کام تمام کر لیا، یعنی طاقت گفتار تک باقی نہیں رہی، مگر کبھی زبان سے یہ شوق کا حرف نہیں نکلا۔ ہائے نا امیدی جس نے عرض مطلب کا خون کر کے دل کی دل ہی میں رہنے دی۔ اب اس کا آخری شعر ہے، یعنی اس کا مقطع، اور یہ کافی مشہور ہے، آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا۔ بنا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ اترانا آپ جانتے ہیں کہ شوخی سے فخر کا اظہار کرنا، کسی بات پر پھولنا۔ تو انہوں نے اسی کو یعنی اس لفظ کو استعمال کیا ہے اپنے لیے، وگرنہ وہی ہم آپ کو کئی مرتبہ بتلا چکے ہیں کہ یہ ورنہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور آبرو کہتے ہیں عزت کو۔ تو اپنے آپ سے ہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی غالب جو ہے وہ بادشاہ کا مصاحب بن گیا ہے، ان کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے لگا ہے، اور یہ بڑی عزت کی بات ہے، اور اس پر ہی اسے یہ عزت ملی ہے تو وہ اس کے لیے اتراتا پھرتا ہے، ورنہ شہر میں غالب کو پوچھتا کون ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ شعر بھی ایک طرح سے طنزیہ کہا جا سکتا ہے کہ مرزا غالب دیکھیے اپنے دور کے بہت بڑے عالم تھے اور شاعر تھے، اور ان کا کلام پورے ہندوستان میں جہاں جہاں بھی اردو سمجھنے والے تھے وہاں پر ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا تھا۔ تو انہوں نے ایک طرح سے اس شعر میں یہ گلہ کیا ہے کہ اس وجہ سے تو ہماری اتنی عزت نہیں ہوئی، اتنی بات نہیں پوچھی گئی، لیکن جب سے ہم بادشاہ کے ساتھیوں میں شمار ہونے لگے ہیں، بادشاہ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، دربار میں ہمیں ایک خاص مقام مل گیا ہے، تو لوگ ہماری عزت کرنے لگے ہیں۔ تو یہ جو انہوں نے کہا ہے، غالب ایسے آدمی تو تھے نہیں کہ ذرا سی ان کو عزت مل جاتی تو وہ اترانے لگتے۔ یہ شعر انہوں نے صرف لوگوں پر طنز کے لیے نہیں، ایک طرح سے کہا ہے کہ بھائی ہمیں ہماری عزت تو صرف اس لیے ہے کہ ہم بادشاہ کے دربار میں آتے جاتے ہیں، بادشاہ کے دوستوں میں شمار ہوتے ہیں، ورنہ ہمیں کون پوچھتا ہے۔ یعنی ہمارا جو دوسرا ہنر ہے
شاعری ہے یا ہمارا علم ہے، اس کی وجہ سے تو ہمیں کوئی نہیں پوچھتا. لوگ تو ہماری بات صرف اس لیے پوچھتے ہیں کہ ہم بادشاہ سلامت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی خاص تعلق اور واسطہ ہے.